اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے۔ اس کو سورہ اخلاص کا عمل کہا جاتا ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اور جس بھی حاجت کے لیے کیا ہے، اللہ نے ان کی تمام مرادوں کو پورا کیا ہے۔ بہت ہی پیاری صورت ہے اور بہت ہی اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت، الہیت اور غیر سے نفی کا بیان ہے۔ سورہ اخلاص کی احادیث مبارکہ میں بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، سنن ترمذی میں ہے، ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس سے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کسی سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگوں جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ آپ صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 بار پڑھنے سے انسان کو جنت عطا کرتا ہے، جنت میں محلات عطا کرتا ہے، تو میرا رب اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ ہر بندے کی مشکلات کو حل کر دے۔ اس کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس طریقے کے مطابق اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہاتھ آئے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو مع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود مبارکہ کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ سے یہ نہ ہو سکے، مصروف ہو یا کوئی اور وجہ ہو، تو آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف رات کو سوتے وقت 3 بار پڑھنا ہے۔ طریقہ میں بتانے لگا ہوں، طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کا آغاز کرنا ہے۔ دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز فوراً آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ سورہ اخلاص کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اسی کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔